السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کا ہمارا یہ درس ہے، اور آج جو گفتگو ہے وہ صحیح لذاتہ کے مختلف درجات کے سلسلے میں ہے۔ فرماتے ہیں مصنف کتاب: وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه۔ فرماتے ہیں کہ وتتفاوت رتبه، اور رتبه کی ضمیر لوٹ رہی ہے الصحیح کی طرف، اس لیے فرمایا اے الصحیح، یعنی صحیح لذاتہ کے رتبے درجے تتفاوت یعنی مختلف ہوتے ہیں، متفاوت ہوتے ہیں، بسبب تفاوت هذه الاوصاف، ان اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ کن اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے؟ المقتضیۃ للتصحیح، ان اوصاف کے جو تصحیح کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کو صحیح قرار دینے کا تقاضا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں تو کچھ اوصاف کی وجہ سے ہم صحیح قرار دیتے ہیں، تو چونکہ یہ اوصاف کم زیادہ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، فی القوہ، قوت کے اندر، کسی وصف کے اندر قوت زیادہ ہے کسی کے پاس، اور کسی کے اندر اس وصف کے اندر قوت کم ہے، تو چونکہ یہ اوصاف قوت میں مختلف ہوتے ہیں، متفاوت ہوتے ہیں، تو ان اوصاف کے مختلف ہونے کی وجہ سے صحیح حدیث کے اندر بھی کیا ہوں گے؟ درجے الگ الگ ہوں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی آگے بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُفِيدَةً لِغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الصِّحَّةِ، کہ چونکہ یہ اوصاف ہیں جو ہیں، یہ اوصاف غلبہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں، یعنی جب کسی راوی کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں جن کا پیچھے ذکر گزرا، تو ان اوصاف کے پائے جانے کی وجہ سے ہمیں یہ غالب گمان ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، سچ کہہ رہا ہے، اس کی جو بات ہے، جو بیان کر رہا ہے یہ سچ ہوگی۔ تو ان اوصاف کی وجہ سے ہی ہمیں اس کی بات کے سچ ہونے کا، صحیح ہونے کا غالب گمان ہوتا ہے۔ تو یہ اوصاف چونکہ غلبہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں، الذی علیہ مدار الصحہ، اور غلبہ ظن پر ہی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو صحیح سمجھنے نہ سمجھنے کا دار و مدار کائے پر ہے کہ ہمارا غالب گمان کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب یہ اوصاف فائدہ دیتے ہیں غلبہ ظن کا، اور غلبہ ظن پر ہی صحت کا دار و مدار ہے، چونکہ ظاہر بات ہے کسی بھی خبر یا روایت کی صحت کو ہم یقینی طور پر تو نہیں جان سکتے، بلکہ ہم غالب گمان ہی کے ذریعے جانتے ہیں۔ جب غالب گمان ہوتا ہے کہ بھائی بات صحیح ہوگی تو ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں، تو غلبہ ظن پر ہی صحت کا دار و مدار ہے۔ تو اقتضت ان یکون لہا درجات بعضها فوق بعض، تو چونکہ یہ اوصاف غلبہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں، لہذا ان اوصاف کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ان یکون لہا درجات، لہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے للصحہ، یعنی صحت مراد ہے اس سے، صحیح ہونا۔ تو ان اوصاف کا یہ بھی تقاضا ہے کہ پھر صحت کے درجے مختلف ہوں، بعضها فوق بعض، جن میں بعض کا درجہ بعض سے اوپر ہو۔ چونکہ یہ اوصاف غلبہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں اور غلبہ ظن پر صحت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ جب غلبہ ظن پر صحت کا دار و مدار ہوتا ہے، یعنی ہم کسی بات کو صحیح تبھی مانتے ہیں جب ہمیں غالب گمان ہوتا ہے صحیح ماننے کا، اور یہ جو ہمیں غالب گمان ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اوصاف کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ اوصاف کم و بیش ہوتے ہیں، یعنی قوت کے اندر ان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس میں مختلف درجے ہوتے ہیں۔ تو پھر لازماً جو اس کے نتیجے میں جو ہمیں کسی حدیث کو صحیح ماننے کا جو علم ہو رہا ہے، یا جو کسی حدیث کو ہم صحیح مان رہے ہیں، تو چونکہ یہ اوصاف جو ہیں کم و بیش ہیں، تو ایسی وہ جو بات ہے، وہ جو خبر ہے، وہ جو روایت ہے جس کو ہم صحیح مان رہے ہیں، تو اس کے صحیح ہونے میں بھی کیا ہوں گے؟ درجے ہونے چاہیے۔ جیسے یہ اوصاف طاقت میں کم ہے، قوت میں کم ہے، تو اس کے نتیجے میں جس روایت کو ہم صحیح مانیں گے اس کا درجہ کم ہونا چاہیے، اور یہ اوصاف قوت میں زیادہ ہے تو اس کے نتیجے میں جس روایت کو ہم صحیح مانیں گے اس کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ اوصاف غلبہ ظن کا فائدہ دیتے ہیں اور غلبہ ظن پر ہی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے، چونکہ صحت کا یقین تو ہے نہیں، غلبہ ظن ہی کی وجہ سے ہم صحیح مانتے ہیں، تو ان اوصاف کا یہ بھی تقاضا ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں جو ہمیں کسی بات کی صحت کا علم ہوتا ہے، اس صحت کے بھی کیا ہوں؟ مختلف درجے ہوں۔ جب اوصاف کے درجے الگ الگ ہیں، مختلف ہیں،
تو ان اوصاف کے نتیجے میں جو صحت ہمیں معلوم ہو رہی ہے کسی حدیث کی کسی روایت کی، اس کے اندر بھی کیا ہونے چاہیے؟ مختلف درجے ہونے چاہیے. بحسب الامور المقویہ، ان امور کی وجہ سے، ان امور کے اعتبار سے جو طاقت پہنچاتے ہیں، جو مقوی ہوتے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے طاقت آتی ہے ان چیزوں کے اعتبار سے جو ہے اس میں درجے ہونے چاہیے. اگر طاقت والی چیز کم درجے کی ہے تو حدیث کا درجہ بھی کم درجے کا ہوگا، اور طاقت والی چیز یعنی طاقت والا جو وصف ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے تو پھر حدیث کا جو درجہ ہوگا وہ بھی اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. تو بحسب الامور المقویہ، امور مقویہ کے اعتبار سے یہ جو درجے ہیں بعض و فوق بعض، ان میں سے کم زیادہ ہونے چاہیے، بعض درجہ اوپر کا ہو بعض درجہ اس سے نیچے کا ہو. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا يَكُونُ رُوَاتُهُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ التَّرْجِيحَ كَانَ أَصَحَّ مِمَّا دُونَهُ. اور جب ایسی بات ہے تو پھر جس روایت کے راوی، جس حدیث کے راوی عدالت اور ضبط کے اندر اور وسائر صفات اور ان تمام اوصاف کے اندر الذی توجب الترجیح، جو ترجیح کو واجب کرتے ہیں، تو ان تمام اوصاف کے اندر چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ ضبط ہو یا دیگر اوصاف ہو، ان تمام اوصاف کے اندر جس حدیث کے راوی اعلیٰ درجے کے ہوں گے فی الدرجۃ العلیٰ، اعلیٰ درجے کے ہوں گے، تو کان اصح مما دونہ، تو وہ حدیث زیادہ صحیح ہوگی بمقابلہ دوسری حدیثوں کے. جس حدیث کے راویوں میں یہ اوصاف اعلیٰ درجے کے پائے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس حدیث کا درجہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ اعلیٰ ہو جائے گا بمقابلہ ان حدیثوں کے جن کے راویوں میں یہ اوصاف اعلیٰ درجے کے نہیں ہوں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ چونکہ حدیث کے صحیح ہونے کا دار و مدار ان اوصاف کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ اوصاف مختلف ہوتے ہیں، ان میں طاقت کے اعتبار سے کمی بیشی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے نتیجے میں جو حدیث ہے صحیح جس کو ہم مان رہے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے؟ درجے ہونے چاہیے کم و بیش، کچھ درجے اعلیٰ ہونے چاہیے اور کچھ درجے اس سے کم ہونے چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ساری جو حدیثیں ہیں صحیح لذاتی وہ سب ایک درجے کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ مختلف درجے ہوتے ہیں. اب کون سی وہ حدیثیں ہیں جن کا درجہ سب سے اوپر ہے، جو سب سے بلند درجے پر ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ جس کے راوی زیادہ اعلیٰ درجے کے ہیں، سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی حدیثیں. تو بعض ہمارے علماء نے آسانی کے لیے کچھ ایسے راویوں کے نام، کچھ ایسی سندیں ہم کو بتا دی ہیں کہ جن سندوں کے اندر جو راوی آئے ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے، عدالت اور ضبط کے اعتبار سے ان کا پایہ بہت اونچا ہے. تو بعض علماء کی رائے ہے کہ لہذا یہ جو سند ہے، اس سند کے نتیجے میں، اس سند کے ذریعے سے جو حدیث ہم کو ملے گی وہ سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح ہوگی. تو اس طرح کی کچھ حدیثیں کچھ سندیں بتائی گئی ہیں کہ یہ سندیں وہ ہیں کہ ان کے ذریعے سے جو بھی احادیث روایت کی گئی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی، سب سے اعلیٰ درجے کی ہوں گی. پھر اس کے بعد کچھ دوسرے درجے کی سندیں بتائی گئی ہیں کہ ان سندوں کے ذریعے جو حدیثیں روایت کی گئی ہوں گی وہ دوسرے نمبر کی صحیح ہوں گی. پھر ان کے بعد کچھ اور سندیں بتائی گئی ہیں تیسرے نمبر پر کہ جو حدیثیں ان تیسرے نمبر کی سندوں سے روایت کی گئی ہوں گی تو ان کا درجہ تیسرا ہوگا. تو یہ مختلف جو ہے درجے ہیں صحیح لذاتی کے اندر، اور بھی ابھی آگے درجے بتائیں گے. فی الحال پہلا درجہ وہ ہے جو یعنی جس کے راوی عدالت اور ضبط کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ مقام پر ہو، سب سے اعلیٰ مقام پر ہو. تو فمن المرتبۃ العلیٰ فی ذلک، فرماتے ہیں تو اس میں سب سے بلند جو مرتبہ ہے، سب سے بلند جو رتبہ ہے وہ ہے ما اطلق علیہ بعض الائمہ، جس کے بارے میں بعض ائمہ نے یہ بات کہی ہے، جس پر بعض ائمہ نے اس کا اطلاق کیا ہے انہ اصح الاسانید، یہ سب سے زیادہ صحیح سند ہے. تو گویا کہ جس سند کو سب سے زیادہ صحیح سند قرار دیا گیا ہے اس کی جو حدیث ہوگی، اس کے ذریعے جو حدیث روایت کی گئی ہوگی وہ صحیح لذاتی کے اندر سب سے اعلیٰ درجے والی حدیث ہوگی. اب کون سی وہ سند ہے جس کو اصح الاسانید کہا گیا ہے؟ تو مختلف محدثین اور مختلف علماء نے اپنے اپنے مذاق، اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے کسی سند کو، کسی نہ کسی سند کو اس طرح مختلف سندوں کو اصح الاسانید قرار دیا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ زہری عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابی، یہ جو سند ہے زہری عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن ابی، یہ سند جو ہے سب سے اعلیٰ درجے کی ہے. ایسے بعض لوگوں نے کہا کہ محمد بن سیرین عن علقمہ، محمد بن سیرین عن عبیدہ بن عمر السلمانی عن علی، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہے. اور بعض لوگوں نے کہا ابراہیم النخعی عن علقمہ عن ابن مسعود. تو یہ تین سندیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی یعنی اصح الاسانید ہے. ان تین کے علاوہ اور بھی سندیں ہیں جن کو بعض لوگوں نے اصح الاسانید قرار دیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تین سندوں کے ذریعے سے یا اس درجے کی جو اور سندیں بیان کی گئی ہیں ان کے ذریعے سے جو حدیث روایت کی گئی ہوں گی
وہ صحیح لذاتی کے سب سے اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ پھر ان اسانید کے بعد کچھ سندیں وہ ہیں جن کو دوسرے نمبر کا رکھا گیا ہے، دوسرے نمبر کا قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ودونہ فی الرتبہ، اور ان اوپر والی سندوں کے مقابلے میں مرتبے میں کچھ کم سندیں وہ ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ عن جدہ عن ابیہ ابی موسیٰ، یہ جو سند ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ دوسرے نمبر کی سندیں ہیں۔ ایسی حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس، اس کو بھی جو ہے دوسرے نمبر کی سند قرار دیا گیا ہے۔ ان کے ذریعے بھی جو حدیث روایت کی گئی ہوں گی وہ صحیح لذاتی کے گویا کہ دوسرے درجے پر ہوں گی۔ ایسی ودونہ فی الرتبہ، اور اس دوسرے والے درجے سے کم مرتبے والی سند یہ ہے یعنی تیسرے نمبر کی، سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ، اور ایسی علاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ۔ یہ کچھ سندیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ ان سندوں کے ذریعے سے جو حدیث روایت کی گئی ہوں گی وہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہوں گی، لیکن جو پہلی سند میں یعنی پہلے درجے میں جو کچھ سندیں گنائی گئی اس کی جو حدیثیں ہوں گی وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ پھر دوسرے نمبر کی جو سندیں ہیں وہ دوسرے نمبر کی، اور پھر تیسرے نمبر کی جو سندیں ہیں وہ تیسرے نمبر کی۔ تو فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَمِيعَ يَشْمَلُهُمْ اسْمُ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، یہ جتنی بھی سندیں بیان کی گئیں اور ان میں جتنے بھی راوی آئے کریں ان تمام راویوں کو عدالت اور ضبط کا نام شامل ہے، یعنی سب کے سب راوی عادل اور ضابط ہیں۔ إِلَّا أَنَّ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى مِنَ الصِّفَاتِ الْمُرَجَّحَةِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ رِوَایَتِهِمْ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا، لیکن پہلے والے مرتبے میں من الصفات المرجحہ کچھ ایسی ترجیحی صفات ہیں ما یقتضی جو تقاضا کرتی ہے تقدیم روایتیم کہ ان کی روایت کو مقدم کیا جائے علی الذی تلیہا، اس درجے کے جو بعد والا درجہ ہے۔ تو پہلے والے درجے میں کچھ ایسی صفات ہیں، ایسی مرجح صفات ہیں، ترجیحی صفات ہیں جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس درجے کی سندوں کو بعد والے درجے پر مقدم کیا جائے۔ وفی الذی تلیہا من قوت الضبط ما یقتضی تقدیم علی الثالثہ، اور اس بعد والے درجے میں جو دوسرا درجہ ہے اس میں ضبط کی ایسی قوت ہے ما یقتضی تقدیم علی الثالثہ جو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس دوسرے والے درجے کو تیسرے والے پر مقدم کیا جائے۔ اور وہی مقدمۃ علی روایت من یعد ما یتفرد به هو حسن، اور یہ جو تیسرا والا درجہ ہے وہی کی زمین تیسرے والے درجے کی طرف، اور یہ تیسرا والا درجہ وہ ہے مقدمۃ جس کو مقدم کیا جائے گا علی روایت من، ان لوگوں کی روایت پر، من یعد ما یتفرد به هو حسن، کہ جس کو وہ اکیلا روایت کرے تو اس کی روایت کو حسن مانا جائے۔ یہ تیسرا والا درجہ وہ ہے کہ ان کی روایت جو ہے اس شخص کی یا ان راویوں کی روایت پر مقدم ہوگی کہ جو راوی اگر کوئی حدیث منفرد روایت کرے، اکیلے روایت کرے تو ان کی روایت کو حسن مانا جاتا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں اس تیسرے والے درجے کی جو حدیث ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ زیادہ اوپر درجے کی ہوگی کیونکہ یہ صحیح کے درجے ہیں۔ جیسے محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، ایسی عمر بن شعیب عن ابی عن جدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روایت کو حسن مانا جاتا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں تیسرا والا درجہ جو ہوگا وہ مقدم ہوگا۔ وقس علی هذه المراتب ما يشبهها في الصفات المرجحہ، اور فرماتے ہیں کہ مذکورہ تینوں مراتب پر ان سندوں کو قیاس کر لیجئے جو ترجیحی صفات میں ان سے مشابہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ہم نے کچھ جو ہے آپ کو سندیں بتا دی ہیں، باقی اور جو سند ہیں ان کو بھی آپ ان پر قیاس کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے مثال کے طور پر ان تین مرتبوں کا ذکر کر دیا ہے، اب ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ان تینوں مرتبوں کے جو روات ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے سامنے آ گئے، اب ان کے علاوہ جو دیگر روات ہیں، جو اور راوی ہیں، ان کے متعلق ہم غور و فکر کریں کہ ان کے اندر جو پائے جانے والے اوصاف ہیں وہ مرتبے میں ان تینوں مراتب میں سے کس مرتبے کے راویوں سے مشابہ ہیں، لہذا جس مرتبے کے مشابہ ہوں گے ہم اس کو انہی کے مطابق قرار دے دیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم نے پہلے درجے کی 3 سندیں پڑھی، اب اس میں زہری، سالم جیسے لوگ آئے، اب ہم اور راویوں کو دیکھیں تو ان میں اگر کوئی زہری اور سالم جیسے درجے کے راوی ہوں گے تو ہم ان کو بھی کہیں گے کہ یہ جو راوی ہے ان کی جو سند ہے یہ بھی گویا کہ پہلے نمبر کی ہے۔ تو اس طرح ہم تینوں مراتب کے جو راوی آئے ہیں ان پر غور کر لیں۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی راوی اور ہیں ان تمام راویوں پر ہم غور کریں، ان کے اوصاف پر غور کریں، اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ راوی ان تینوں مرتبوں کے راویوں میں سے کون سے مرتبے کے راویوں سے مشابہ ہیں۔ تو اگر وہ تیسرے مرتبے کے راویوں سے مشابہ ہیں تو ہم ان کی حدیثوں کو تیسرے نمبر کا قرار دیں گے، اگر وہ دوسرے مرتبے کے راویوں کے مشابہ ہیں تو ہم ان کو دوسرے مرتبے کے راویوں کی حدیثوں کے برابر قرار دیں گے، اور اگر وہ پہلے مرتبے کے راویوں کے مشابہ ہیں تو ہم ان کو جو پہلے درجے کے مطابق قرار دیں گے۔
تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ مثالیں دے دی ہیں تمثیل کے طور پر، اور باقی چیزیں آپ خود طے کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو بات کہی گئی کہ یہ پہلا جو مرتبہ ہے جس کو اصح الاسانید کہا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کسی ایک خاص سند کو جو ہے اصح الاسانید کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والمرتبۃ الاولی هي التي اطلق عليها بعض الائمه انها اصح الاسانید والمعتمد عدم الاطلاق لترجمه معينه منها، نعم يستفاد من مجموع ما اطلق الائمه عليه ذلك ارجحیته على ما لم يطلقوه۔ فرماتے ہیں کہ والمرتبۃ الاولی، یہ جو پہلا مرتبہ ہے جو ہم نے جس کے اندر 3 سندیں بیان کی کہ 3 اصح الاسانید ہیں یہ، تو فرمایا کہ یہ پہلا جو درجہ ہے یہ وہی ہے التی اطلق علیہ بعض الائمہ، جس کے بارے میں بعض ائمہ نے اس بات کا اطلاق کیا ہے انہا اصح الاسانید، کہ یہ اصح الاسانید ہے، یعنی یہ پہلا مرتبہ وہی ہے جس کو بعض ائمہ نے اصح الاسانید قرار دیا ہے۔ لیکن والمعتمد عدم الاطلاق لترجمۃ معینۃ منها، صاحب کتاب کی رائے ہے لیکن زیادہ قابل اعتماد بات یہ ہے کہ کسی بھی سند کو اصح الاسانید مطلقاً نہ کہا جائے۔ تو گویا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے کسی بھی، چونکہ جو سند ہے بہت اعلیٰ درجے کی، سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، لہذا ان کو اصح الاسانید کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بعض محققین کی رائے ہے کہ کسی بھی سند کو مطلقاً جو ہے اصح کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اصح ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ راویوں کے حوال و اوصاف پر ہوتا ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے کہ کسی سند کے تمام روات میں سب سے اعلیٰ صفات پائے جائیں اور اس طرح کے صفات کسی دوسری سند میں نہ پائے جائیں، تو اس لیے کسی خاص سند کو ہم اصح الاسانید نہیں کہیں گے۔ تو صاحب کتاب کی رائے بھی یہی ہے، لیکن دیگر بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، یہ جو صفات، یہ جو پہلا مرتبہ ہے اس میں جو اسانید آتی ہیں یہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے، لہذا ان کو ہم اصح الاسانید کہہ سکتے ہیں، اور ہماری حقیر ناقص رائے بھی یہی ہے کہ کوئی حرج بھی بظاہر نہیں ہے ان کو اصح الاسانید قرار دینے میں۔ لیکن مصنف کی رائے یہ ہے کہ مطلقاً کسی بھی سند کو اصح الاسانید نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال جن اسانید کو ہمارے علماء نے اصح الاسانید کہہ دیا ہے ان کا کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے کہ جن کو اصح الاسانید نہیں کہا ہے ان کے مقابلے میں بہرحال یہ جو ہے راجح ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں نعم یستفاد من مجموع ما اطلق الائمۃ علیہ ذالک، کہ البتہ جن سندوں کو ائمہ نے اصح الاسانید کہا ہے ان کے مجموعے سے ان سندوں کا راجح ہونا مفہوم ہو جاتا ہے، ارجحیت ان کا راجح ہونا یستفاد مفہوم ہو جاتا ہے، علی ما لم یطلقوا، ایسی سندوں پر راجح ہونا جن پر انہوں نے اصح الاسانید کا اطلاق نہیں کیا ہے۔ تو دوبارہ ترجمہ کر لیجئے، فرماتے ہیں کہ یستفاد من مجموع ما اطلق الائمۃ علیہ ذالک، ہاں مستفاد ہوتا ہے اس کے مجموعے سے جس پر ائمہ نے اصح الاسانید کا اطلاق کیا ہے۔ کیا مستفاد ہوتا ہے؟ ارجحیتہ، ان سندوں کا زیادہ راجح ہونا، کس کے مقابلے میں؟ علی ما لم یطلقوا، ان سندوں کے مقابلے میں جن پر انہوں نے اصح الاسانید کا اطلاق نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ ہم کسی سند کو مطلقاً اصح الاسانید قرار نہیں دیں گے، لیکن جن سندوں کو ہمارے ائمہ نے اصح الاسانید قرار دیا ہے تو اس اطلاق کی وجہ سے بہرحال یہ راجح ہو جاتی ہے ان سندوں کے مقابلے میں جن پر اصح الاسانید کا اطلاق نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ صحیح لذاتی کے چند درجے ہیں جن کے اعتبار سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ صحیح لذاتی سب کے سب برابر درجے کی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے درجوں میں جو ہے کمی بیشی ہوتی ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ 3 درجے ہم نے پڑھے، پہلا، دوسرا، تیسرا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی درجے ہیں ان کے بعد کے، وہ انشاءاللہ جو ہے آگے کے سبق میں آئیں گے۔ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔